اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا برحمتك يا رب العالمين. آج ہمارے درمیان شیخ عبدالغفار صاحب سلم کی حفظہ اللہ موجود ہے. انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. اللہ سے گزارش ہے جو قریب قریب ہوگی بیٹھے تاکہ 12 سے ہمیں موت کی گنجائش درمیان میں خالی جگہ مشہور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، شہر گلبرگہ کی اس مسجد میں، مسجد انس بن مالک، جو بڑے پرائم لوکیشن پر یہ مسجد واقع ہے، ہائی وے سے متصل ایک کمرشیل علاقے میں، جہاں عموماً لوگ تجارت سے، کاروبار سے وابستہ ہیں، ایسے علاقے میں یہ مسجد واقع ہے. لیکن آپ حضرات آج رمضان کی 23ویں رات میں
اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آج کی اس رات کو ہم عبادتوں میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، قیام اللیل میں گزاریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ مجھے آج کے اس پروگرام یا اس مجلس میں گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتایا گیا کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں آئی ہوئی، اور مجھے جو گفتگو کرنی ہے وہ خواتین کو مد نظر رکھ کے کرنی ہے۔ انشاءاللہ میں خواتین کے تعلق سے بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، اور یہ سوال اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایمان والوں سے کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا روح سخن جو ہے وہ ہماری طرف ہے، اہل ایمان سے سوال کیا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوال بھی نہیں کیا، اللہ نے ڈانٹا ہے۔ صحابہ کرام تو اس آیت کا یہی مطلب لیتے تھے کہ اللہ نے ڈانٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لائے ہوئے صرف 4 سال ہوئے تھے، ہمارے ایمان لانے کے بیچ میں اور اس آیت کے اترنے کے بیچ میں 4 سال کا گیپ تھا، اور ان 4 سالوں میں ہمارے اندر جو کمی آئی تھی اس کمی کو اللہ تعالیٰ نے، اس کمی کو دیکھتے ہوئے اللہ نے عتاب کیا ہے، اللہ نے ڈانٹا ہے۔ قرآن کو تو اترے 1400 سال برس ہو گئے، نبی اکرم کو تشریف لے گئے دنیا سے 1400 برس ہو گئے، تو آج کے اس دور میں نبی اکرم کے انتقال سے 1450 سال بعد قرآن کریم کی آیت ہم سے کیا میسج ہمیں دے رہی ہے، کیا سوال کر رہی ہے، یہ میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں۔ یہ اللہ سوال کر رہا ہے، اور اللہ جب یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ ٹائم، کیا وہ ٹائم نہیں آیا، یعنی اللہ یہ پوچھ رہا ہے کب آئے گا وہ ٹائم۔ الم یعن للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا بھی وہ سمے نہیں آیا، وہ ٹائم نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائیں، وما نزل من الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے، جو کلام نازل کیا ہے، اس کلام کو سن کر کے کیا تمہارے دل اب بھی نہیں پگھل رہے؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، کہیں ایسا تو نہیں ہے مسلمانوں تم اہل کتاب کی طرح ہو گئے، تم یہود و نصارہ کی طرح ہو گئے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، فطال علیہم الامد، اور جب ایک لمبا پیریڈ گزر گیا، ان کو اللہ کی کتاب میں ایک لمبا ٹائم گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ ہے اس آیت کا پیغام، اصل میں یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے کلام سے دور ہوتا ہے، جب گیپنگ آ جاتی ہے، جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے، تو اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک کیا ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان گناہ کر کے پچھتاتا نہیں، اسے توبہ کا خیال نہیں آتا ہے، اسے ندامت کا احساس نہیں ہوتا ہے، وہ گناہ کر کے اصرار کرتا ہے، ڈھٹائی کرتا ہے، وہ گناہ کر کے جسٹیفائی کرتا ہے اپنے گناہ۔
قرآن کریم کا پہلا پارہ اٹھا سورہ بقرہ، اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، یہودیوں کا ذکر کیا. بڑی مجرم قوم تھی، بڑی خبیث قوم تھی، بڑی نافرمانیاں اس نے کی. اللہ نے یہودیوں کے جرائم گنانے کے بعد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا. اے یہودیو، بار بار ہم نے تم کو سنبھلنے کا موقع دیا، بار بار تم کو توبہ کا موقع دیا، بار بار تم کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع دیا، مگر تم بہت سخت دل ہو گئے تھے. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. تم تو پتھروں کی طرح تمہارے دل سخت ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اے یہودیو، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر سے نہریں بہنے لگتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھروں میں سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی رسنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے کلام سے پگھل جایا کرتے ہیں، گر جایا کرتے ہیں. مگر اے یہودیو، تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. گناہ کرتے کرتے انسان کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے غور کیا اللہ نے دل کی سختی کے لیے پتھر کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ لوہا بھی تو استعمال کر، لوہا بھی بہت ہارڈ ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے میٹلز ہیں جو بڑے ہارڈ ہوتے ہیں، اللہ نے پتھر کا کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ لوہا بھی آگ کی تپش میں پگھل جاتا ہے، پتھر پگھلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی. انسانوں کے دل جب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو ان کی سختی اور ان کی کٹھورتا، ان کا اسٹرکٹ ہونا، ان کا ہارڈ ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پتھروں سے تشبیہ دی. اگر یہودیوں نے وہ جرائم کی اور اللہ نے ان کے دلوں کو پتھروں کے جیسا قرار دیا تو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے دلوں پر کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ ہمیں توبہ کا خیال آتا ہے، نہ اپنے گناہوں سے باز آنے کا خیال آتا ہے. ارے ہم نے تو کورونا کی تو وہ دور بھی دیکھا جو شاید انسانی تاریخ میں کبھی کبھی وہ دور آتا ہے، ریئر آتا ہے وہ دور. شاید 1400 سال کی تاریخ میں بہت ریئر ایسا واقعہ ہوا ہوگا کہ طواف رک گیا، مسجدوں میں جماعت بند ہو گئی، صفوں میں گیپنگ ہونے لگی. یہ تو بہت ریئر ان دا ریئر ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ جب ہماری طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یضرعون. مقصد یہ ہوتا ہے بندے میرے تضرع کریں، گر گڑائیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ کے سامنے رو. لیکن آگے اللہ یہ بھی کہتا ہے فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. اے میرے بندو، ہماری طرف سے جب یہ بیماریاں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، جب یہ قدرتی آفات آتی ہیں، جب یہ زلزلے آتے ہیں، جب یہ سیلاب آتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم پڑ جائیں، تم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاؤ. وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. لیکن الٹا ہوتا ہے، تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور شیطان نے تمہارے اعمال کو مزین کر دیا ہے. کیوں ایسا ہے میرے بات؟ ہم کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت آ جائے تب ہم سدھریں گے، تب ہم توبہ کریں گے، تب ہم گناہوں سے باز آئیں گے؟ موت آنے کے بعد ہماری توبہ ہمارے کام نہیں آئے گی. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب موت آتی ہے بندہ کہتا ہے پروردگار مجھے ایک موقع اور دے دے، ایک بار تو دنیا میں دوبارہ بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں اب اگر تو مجھے دوبارہ چانس دے گا میں نیک عمل کروں گا، میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. اے اللہ بس ایک چانس دے دے. اللہ فرماتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها.
میرے بندے تیری یہ خواہش کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب قیامت تک تجھے برزخ کی زندگی گزارنا ہے. ہم کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو سورہ حدید کی یہ آیت نمبر 16، اس میں جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال آج بھی پائیں گے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اے ایمان والوں، وہ وقت کب آئے گا جب قرآن سن کر کے تمہارے دل پگھلیں گے، تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. ایک ڈاکو تھا، فضیل ابن عیاض نام تھا اس ڈاکو کا. وہ راتوں میں ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، لوگوں کو لوٹا کرتا تھا، لوگ بہت ڈرتے تھے اس کا ایک نام تھا، ایک ہیبت تھی. ایک دن ڈاکہ ڈالنے جا رہا تھا، کسی مکان کی چھت پہ کودا تھا. رات کا وقت تھا، تہجد کا وقت تھا، کوئی اللہ کا بندہ تہجد پڑھ رہا تھا اور اتفاق سے تہجد میں سورہ حدید کی یہی آیت کریمہ وہ اللہ کا نیک بندہ پڑھ رہا تھا. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے ان کے دل پگھل جائیں؟ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں قرآن کی آیت ٹکرائی. فضیل ابن عیاض نے قرآن کی اس آیت پر غور کیا، قدم لڑکھڑا گئے، گر گیا، رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کو مخاطب کر کے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہتا ہے قد آن ربنا. اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے. اے اللہ جس وقت کا تو تذکرہ کر رہا ہے، جس وقت کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے. میں سچی توبہ کرتا ہوں، اے اللہ آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا. فضیل ابن عیاض وہاں سے اترتا ہے. بارش ہونے لگی، ایک کھنڈہر تھا، وہاں پہ لوگ جمع تھے. بارش کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے. بارش رک گئی، کچھ لوگوں نے کہا چلو نکلتے ہیں یہاں سے. دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، یہاں سے نکلنا سیف نہیں. یہ فضیل ابن عیاض ڈاکو کا علاقہ ہے، یہ بہت بڑا ڈاکو ہے، بہت بڑا چور ہے، لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، بڑا خطرناک علاقہ ہے. یہاں رات ہم گزار لیں، یہاں سے فی الحال نکلنا بہت رسکی ہوگا. فضیل ابن عیاض پھر اسے احساس ہوا کہ اے اللہ میری چوری اور میرے ڈاکے اور میری طاقت کا ایسا رعب و دبدبہ ہے، لوگ میرے ڈر سے سفر نہیں کر رہے، میرے ڈر سے لوگ گھر سے نہیں نکل رہے. فضیل ابن عیاض نے کہا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں اور اب میں اپنی ساری زندگی تیرے گھر کے پاس گزاروں. فضیل ابن عیاض وہاں سے سفر کر کے مکہ آتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ساری زندگی خانہ کعبہ کی ارد گرد گزرتی ہے، حرم کے پاس گزرتی ہے. اپنے دور کے بہت بڑے علماء میں سے، بہت بڑے زاہدین میں سے اور بہت بڑے اللہ کے نیک بندوں کا شمار ہوتا ہے. ان کو دنیا امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت فضیل ابن عیاض کی زندگی کے چیپٹر کو کلوز کر دیتی ہے، ان کی زندگی کو بدل دیتی ہے. وہ قرآن آج تراویح میں ہم سن رہے ہیں، میرے بھائی پورے رمضان ہم نے سنا ہے، قیام اللیل میں ہم سنیں گے. وہ قرآن ہمارے دلوں کو اپیل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وہ قرآن ہمارے دلوں سے کیوں نہیں ٹکرا رہا ہے؟ ہمارے دلوں میں کب اللہ کا خوف پیدا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، رات کو گشت کرنے جا رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے، گشت کر رہے ہیں، اپنی عوام اور اپنی رعایا کے حالات پہ نظر رکھ رہے ہیں. رات کا سناٹا ہے، کوئی اللہ کا بندہ تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ طور کی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورہ طور پڑھ رہا ہے. اور سورہ طور میں جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے، جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے، جب اللہ کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے، ہمارے فاروق سن کر کے رونے لگتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے ہو کر کے قرآن کی آیتوں کو سننے لگتے ہیں، قرآن کریم کی آیات پر غور کرنے لگتے ہیں. اللہ کے عذاب کا ایسا خوف حضرت عمر فاروق کے دل پہ طاری ہوتا ہے. وہیں سے گھر واپس آتے، بیمار پڑ جاتے، کئی ہفتے تک بیمار رہتے ہیں. رات کو ان کو نیند نہیں آتی ہے، لوگوں کو معلوم بھی نہیں عمر فاروق کو کیا ہوا ہے. ایک آیت قرآن کریم کی عمر فاروق جیسے صحابی کو 22 لاکھ اسکوائر میل کے دائرے پر حکومت کرنے والے ایک رولر کو، ایک حکمراں کو، ایک خلیفہ کو بستر پہ نیند نہیں لینے دیتی ہے. میرے پیارے ساتھیو، یہ ہے دل میں اللہ کے کلام کا اتر جانا، یہ ہے دل کا اللہ کے کلام سے پگھل جانا. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی بات ہے کہ تاک راتوں میں آپ آ رہی ہیں، مسجدوں سے جڑی ہیں،
کچھ مسجدوں میں اعتکاف بھی خواتین کر رہی ہیں اور تاک راتوں میں آ رہی ہیں، سحری کا بھی انتظام ہے، عورتیں جڑی ہیں، مگر ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ تقویٰ، ہمارا یہ اللہ کا ڈر، یہ کہیں ٹیمپرری تو نہیں، یہ صرف چند راتوں کے لیے اور چند دنوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ صرف ایام معدودات کے لیے تو نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں کہ رمضان کے بعد پھر وہی دھاک کے 3 بار، کہیں ایسا تو نہیں کہ سال کے 11 مہینے ہم مسجدوں سے دور اور 1 مہینہ مسجدوں سے بہت جڑ گئے ہم، کہیں ایسا تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو قرآن کی آیت میری ماں اور بہنوں آپ سے بھی اپیل کر رہی ہے، آپ کے دلوں کو بھی اپیل کر رہی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے کلام کو سن کے پگھل جائیں؟ آج تو حالات یہ ہے کہ اگر حافظ صاحب سے آپ نے 1 پارہ پڑھانے کو کہا اور حافظ صاحب نے 1.25 پارہ پڑھا دیا تو پبلک جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے، صاحب حافظ صاحب نے بڑی لمبی قرآن پڑھا دی۔ ہم تو 10 منٹ بھی قرآن کو لمبا سننا نہیں چاہتے۔ کرکٹ کا میچ دیکھنا ہو تو 3 گھنٹہ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک کی ریلز دیکھنا ہو تو ہمارا نوجوان رات بھر کو نہیں گزار دے گا، اسے ٹائم کا احساس نہیں ہوگا۔ دنیا کی یہ چکا چوند اور دنیا کی رنگینیاں ہمیں اتنی بھلی لگتی ہیں، ہمیں ٹائم کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں ٹائم کا احساس ہمیشہ نماز ہی میں کیوں ہوتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا سب سے پہلا اثر اس کے دل پہ پڑتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِی قَلْبِهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل پہ کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، ایک بلیک پوائنٹ، ایک کالا دھبا اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے وہ دھبا ہٹا دیا جاتا ہے، بندہ اگر پھر سے ریپیٹ کرتا ہے گناہ کو، پھر سے کرتا ہے، پھر ایک اور دھبا ڈال دیا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب گناہ کرتے کرتے جب انسان بہت زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے اور دل پر وہ کالے دھبے پڑتے چلے جاتے ہیں تو ایک دن وہ دور بھی آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حتی تعلو قلبہ، انسان کے دل پر وہ دھبے چھا جاتے ہیں، انسان کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا پھر وہی کیفیت ہوتی ہے جو قرآن میں اللہ نے 30ویں پارے میں فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے دل پر گناہوں کی ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، گناہوں کا پردہ چڑھ جاتا ہے، پھر نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے۔ آج ہماری حالت تو وہی ہے میرے ساتھ۔ آج ہمیں کون سی چیز ہے جو اللہ سے قریب کرے گی؟ کون سا عذاب ہے، کون سی تکلیف ہے، کون سی مصیبت ہے؟ ہم تو ہم تو قبرستان میں بھی جا کے ہاں کرتے ہیں، ہم تو میتوں میں جا کر کے بھی ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہمیں تو قبرستان جا کے اور جنازوں میں جا کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کریم کی آیت ہمیں توبہ کی دعوت دے رہی ہے۔ اگر آپ گناہ کر کر کے، ہم نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا ہے تو سورہ زمر کی وہ آیت بھی یاد رکھیے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو توبہ کی دعوت دی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے اے اللہ کے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اللہ سے سچی توبہ تو کر کے دیکھو، تم اللہ سے معافی تو مانگ کے دیکھو، تم اللہ کے بارگاہ میں آنسو بہا کے تو دیکھو، تم اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کے تو دیکھو، تم اللہ سے سچی توبہ کر کے تو دیکھو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انسان کے گناہ جتنے بڑے ہو جائیں اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے، اتنے گناہ تو کر لے، اتنے پاپ تو کر لے کہ زمین کے ساتھ ساتھ آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں، زمین و آسمان تیرے گناہوں سے بھر جائیں، ثم استغفرتنی، اور پھر تو آ کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، مجھ سے توبہ کر لے، میری بارگاہ میں گڑگڑا لے، غفرت لک ولا ابالی، تو اے میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تجھے بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اسی لیے ان تاخراتوں میں اللہ کے رسول نے جو سب سے بہترین دعا جو پڑھنے کی ترتیب، دعائیں تو آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں،
اولاد کے لیے مانگیے، بیوی بچوں کے لیے، بال بچوں کے لیے دعا کیجیے، روزی روٹی کے لیے، وہ ساری دعائیں اپنی جگہ امپورٹنٹ، لیکن دا موسٹ امپورٹنٹ سپلیکیشن، سب سے اہم دعا جو اس رات میں ہمیں پڑھنی ہے کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھ کو بھی معاف کر دے۔ یہ سچی توبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ توبہ کو کل پہ ٹالنا اور گناہوں پر اطمینان سے رہنا کے ساتھ جب جوانی ڈھلے گی تو توبہ کر لیں گے۔ جن برائیوں میں آج مبتلا ہیں، آئے گا وقت تو ہم ساتھ نماز بھی پڑھنے لگیں گے، ہم گناہ بھی چھوڑ دیں گے، ہم غلط کام بھی چھوڑ۔ اگر آپ نے کل پہ ٹالا تو یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، وہ کل کبھی نہیں آئے گا میرے ساتھ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، میرے بندو تم اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پیروی کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن تم کو یہ کہنا پڑے ہائے افسوس میں نے اللہ کے بارے میں بڑی لاپرواہی سے کام لیا، علی ما فرطت فی جنب اللہ، میں نے اللہ کے سلسلے میں بڑی کوتاہی سے کام لیا۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں دنیا میں دینداروں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، میں اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، میں داڑھی والوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، میں پردہ کرنے والیوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں قیامت کے دن یہ کہنا پڑے کہ میں دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم کو کہنا پڑے اگر اللہ نے مجھ کو ہدایت دی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ کہیں یہ پچھتاوے کے الفاظ تمہاری زبان سے نہ نکلے، اس لیے میرے بھائیوں اس پچھتاوے سے پہلے، اس سے پہلے کی توبہ کی توفیق چھین لی جائے، ہمیں دنیا میں توبہ کرنا ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں، آپ سے بھی مجھے کچھ باتیں کرنی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اپنی اصلاح کرنا ہے تو قرآن کی 2 سورتوں کو بہت غور سے پڑھ لیجیے، ایک سورہ نور کی تلاوت اور اس کا معنی اور مطلب بہت غور سے پڑھ لیجیے، اور دوسری ہے سورہ احزاب۔ سورہ نور جس کا نام سورہ نور پڑا ہے، جس میں اللہ نے اپنے نور کا ذکر کیا ہے، یہ سورت کریمہ سماج سے بے حیائی کو کیسے ختم کیا جائے اس کے پریکٹیکل طریقے سورہ نور میں اللہ نے بتائے۔ سورہ نور کی اسٹارٹنگ ہوتی ہے زانیہ مرد، زانیہ عورت اور زانی مرد کو کیا سزا دی جائے گی، اس سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے سورہ نور۔ اور اللہ نے سورہ نور ہی کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا بھی اعلان کیا ہے۔ جب منافقوں نے اما عائشہ کے کردار پر جھوٹی تہمت لگائی، اللہ نے 11 آیتیں اتار کر کے ام المؤمنین کی شان کو بیان کیا اور بتا دیا کہ اللہ کے رسول کی یہ بیوی بالکل پاک ہے اور بالکل طیبہ اور طاہرہ ہے، اور ان کے اوپر الزام لگانے والے جھوٹے منافق۔ اور اسی سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ مومن مردوں سے بھی کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ بھئی سماج سے زنا کو ختم کرنا ہے نا تو پہلے نگاہوں کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ اور آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج اپنی نگاہوں کی حفاظت، یہ موبائل، یہ سوشل میڈیا جس نے آپ کے گناہوں کو پرائیویسی دی، جس نے آپ کو اس لیول پر پہنچا دیا ہے کہ آپ کی آنکھیں کیا دیکھ رہی یا تو آپ جانتے یا آپ کا موبائل جانتے ہیں۔ آپ نے چیٹ کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، آپ نے انٹرنیٹ کے سارے پروفز ڈیلیٹ کر دیے، موبائل سے سارے ڈاٹا کو آپ نے کلیئر کر دیا، مگر جو اللہ تعالیٰ کے جو ڈاٹا اسٹور ہو رہا ہے اس کو کیسے کلیئر کریں گے؟ اللہ کے اندر پورا ڈاٹا کی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کیا ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ آج دنیا میں بائیو میٹرک ہوتا ہے، عبدالغفار صاحب کا فنگر پرنٹ کوئی کسی اور کے فنگر پرنٹ سے میچ نہیں ہوتا، میری آنکھوں کا ریٹینا کسی اور کے ریٹینا سے میچ نہیں ہوتا۔
یہ بایومیٹرک کیا ہے؟ ایک انسان کو دوسرے انسان سے الگ کرنے کی چیز ہے. قیامت کے دن بایومیٹرک ہوگا. وہاں آپ کی زبان نہیں بولے گی، وہاں آپ کے ہاتھ اور پیر بولیں گے. سورہ یاسین کی تلاوت آپ نے تراویح میں سنی ہوگی. الیوم نختم علی افواہہم، ہم قیامت کے دن تمہاری زبانوں پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، آج تمہارے ہاتھ بولیں گے تم نے ہاتھوں سے کیا کیا ٹچ کیا ہے، تم نے ہاتھوں سے کیا کیا پکڑا ہے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے پیر گواہی دیں گے تم نے پیروں سے کہاں کہاں تم چل کے گئے، ان پیروں سے کہاں کہاں تم چل کے گئے، گناہ کے کون کون سے راستے تم نے طے کیے ہیں، یہ پیر گواہی. اور سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے اور کلیئر طریقے سے فرمایا، حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہارے بدن کی اسکن بھی گواہی دے گی. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے تو کیسے بول رہی ہے، تو کیسے گواہی دے رہی ہے، اور انسان کی چمڑی کہے گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھا دیا ہے. چمڑی بولے گی آپ کو نہیں بولنا پڑے گا، آپ کی چمڑی بولے گی. جس دھرتی پر ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، وہ دھرتی بولے گی، وہ زمین بولے گی. اس لیے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کریں. اور سماج میں جو گندگیاں پھیل رہی ہیں دن بدن، آپ معاف کیجیے، رمضان کے مہینے میں بھی ٹھیک ہے نیکیوں کا گراف ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن بہت ساری برائیاں رمضان کے مہینے میں بھی ہو رہی. رمضان کا مہینہ بھی برائیوں سے پاک نہیں. کتنے نوجوان ہیں جن کی راتیں آج بھی رمضان کے مہینے میں بھی بےہودہ اور گندی اور غلیظ چیزوں کو دیکھنے میں گزر رہی ہے. قرآن کریم سب سے پہلے نظروں کی حفاظت کو دیتا ہے، اور یہ حکم صرف مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی دیا گیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے عورتوں، اے مسلمان عورتوں، اپنی نگاہوں کو پست رکھو. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر مت کرو. گھر سے آپ نقاب میں نکلے، گھر سے پردے میں نکلے، اور انسٹاگرام پر آپ کے فوٹوز آئے اور فیس بک پر آپ کی تصویریں آئے، اور آپ اپنے مہندی کے ڈیزائنوں کو دکھاتی پھرے، اور آپ اپنے زیورات کی نمائش کرتی پھرے، اور آپ اپنے کپڑے دکھاتی پھرے، اور اپنے چہرے پر آپ کوئی ایموجی لگا لے، کوئی اسٹار لگا لے، اور آپ یہ سمجھے کہ صاحب یہ پردہ ہو گیا. تو یہ پردہ نہیں ہے، یہ پردے کا مذاق ہے. معاف کیجیے، عورت کی مہندی کا ڈیزائن بھی اس کی زینت ہے، عورت کے بدن کے کپڑے میں اس کی زینت ہے. اسے اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا. اور آگے اللہ نے اسی آیت میں یہاں تک فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُنُوبِهِنَّ، اے عورتوں، تمہیں اپنے گھر میں بھی، اپنے محرم کے سامنے بھی، اپنے باپ کے سامنے بھی، اپنے بھائی کے سامنے بھی، اپنے بیٹے کے سامنے بھی، جب تم رہو تو اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو. اللہ اکبر. قرآن کریم عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتا رہا ہے. قرآن کوئی فضول بات نہیں کرتا ہے، قرآن کوئی معمولی بات نہیں کرتا ہے. اس کا مطلب کہ عورت کی ڈریسنگ، عورت کا کپڑا پہننا، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس کے بھی مینرز بتا رہا ہے، اس کے بھی آداب بتا رہا ہے کہ ایک عورت کو دوپٹہ گھر میں کیسے پہننا، یہ بھی اللہ بتا رہا ہے. فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اے عورتوں، جب تم پایل پہن کر کے زمین پہ چلو تو زور زور سے پاؤں زمین پہ مار کے نہ چلو، تمہارے پایل کی جھنکار بھی خیروں تک نہ پہنچے. جس عورت کے پایل کی جھنکار کو غیر مردوں تک پہنچانے سے منع کیا گیا، اس عورت کو بے پردہ گھومنے کی اجازت کیسے اسلام دے سکتا ہے؟ یہ ریسٹرکشن اور یہ پابندیاں جو اسلام نے لگائی ہیں، قرآن نے واضح کر دیا، یہ اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ سماج سے زناکاری اور بدکاری کا خاتمہ کیا جائے. اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے. اسلام صرف کہہ کر کے رک نہیں جاتا ہے. اگر اسلام کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، تو زنا کے قریب لے جانے والی تمام چیزوں سے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اسلام کو ہوتا ہے. تو سورہ نور کو ضرور ہم اپنی عورتوں سے کہیں گے وہ ضرور اس کی تلاوت کریں. اور دوسری سورت جو ہے وہ سورۃ الاحزاب، قرآن کے 21ویں پارے کے لاسٹ کی آیتیں اور 22ویں پارے کی شروع کی آیتیں سورہ احزاب، وہ ضرور ہماری عورتوں کو پڑھنا چاہیے.
اور خاص طور سے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر کے 34 تک، 28 سے لے کے 34 تک، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو خطاب کیا ہے، مگر حقیقت میں امت کی تمام عورتوں کو بڑی بہترین تعلیمات تھی۔ جنگ حنین کے بعد مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی، دولت کی کثرت آ گئی، مسلمانوں کے گھروں میں اچھے کپڑے پہنے جانے لگے، اچھا مکان بننے لگا۔ اللہ کے رسول کی بیویوں کو احساس ہوا کہ ہمیں بھی اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول کی بیویوں نے مطالبہ کیا ہے، اللہ کے نبی ہمارا خرچہ بڑھایا جائے، ہمیں جو نفقہ دیا جاتا ہے نفقے میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی بیویوں کا یہ انداز پسند نہیں آیا، اللہ نے قرآن کی 2 آیتیں اتار دی، اور ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بیویوں کو چوائس دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے اور دنیا کی رنگینی چاہیے، دنیا کی چمک دمک چاہیے تو آ جاؤ، میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، میں تمہیں دنیا کی دولت دے دیتا ہوں، لیکن میں تمہیں عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہوں، پھر تم میرے نکاح میں نہیں رہ پاؤ گی، میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں، میں تمہیں جدا کر دیتا ہوں، تم محمد رسول اللہ کے گھر میں رہ کے دنیا دار نہیں بن سکتی ہو۔ اللہ، کیا نبی کی بیویوں نے کوئی غلط مطالبہ کیا تھا؟ کیا انہیں اچھا کپڑا پہننے کا حق نہیں تھا؟ انہیں زیورات پہننے کا حق نہیں تھا؟ انہیں اچھا کھانا کھانے کا حق نہیں تھا؟ ساری چیزوں کا حق تھا۔ اصل چیز ہے مینٹیلٹی۔ اگر مینٹیلٹی یہ ہو جائے کہ یہ کپڑے، یہ لتے، یہ زیورات، یہ مکان، یہ زمین، یہ جائیداد یہی زندگی کا مقصد ہے، یہی ہمارا الٹیمیٹ گول بن جائے، یہی ہمارا الٹیمیٹ ٹارگٹ بن جائے، تو یہ پرابلم ہے میرے ساتھ۔ پرابلم دنیا نہیں ہے، پرابلم دنیا کو گول بنا دینا ہے۔ اللہ کو اپنے نبی کی بیویوں کا یہ انداز پسند نہیں ہے، حالانکہ یہ وہ بیویاں تھیں۔ آج ہماری مائیں بہنیں معاف کیجیے کہ طلاق کے کیسز کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ شادی کے 6 مہینے کے بعد کھلا کا کیس کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ لائف اسٹائل سے عورتیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتی۔ اسی لیے میں ہر باپ سے کہوں گا، اگر آپ اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی زندگی دے رہے ہیں تو ساتھ میں یہ تربیت بھی دیجیے کہ بیٹا کی زندگی ہمیشہ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ یہ عیش و آرام ہمیشہ ملے، زندگی میں 19-20 حالات بھی آ سکتے ہیں، نرم گرم بھی حالات آ سکتے ہیں، زندگی میں ہر دور اور ہر حالات کو جینے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تربیت بھی ہر ماں کو اپنی بیٹی کو دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جس اسٹیٹس کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو پالا ہے وہ اسٹیٹس ہر جگہ ان کو مل جائے۔ جہاں وہ اسٹیٹس نہیں ملتا ہے، جہاں وہ ہے، میں نے کتنے کیس ایسے دیکھے، صاحب شادی ہوئی 6 مہینہ ہوا، اب وہ لڑکی مطالبہ کرے کہ صاحب میں ساس سسر کے ساتھ نہیں رہوں، اور دلیلیں دے رہی کہ صاحب آپ علماء سے پوچھ لیجئے، مولویوں سے پوچھ لیجئے، قرآن کی کوئی آیت لا کے دکھا دیجئے کہ میرے ذمہ ساس سسر کی خدمت کرنا ہے۔ کوئی ساس سسر کی خدمت میرے ذمہ واجب نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے باپ اور ماں سے الگ ہو کر کے میرے ساتھ رہیں۔ میں گلبرگہ میں رہتی ہوں، آپ مجھے لے کر کے حیدرآباد رہیں، ماں باپ یہی رہے، آپ مجھے لے کے حیدرآباد۔ یہ مطالبے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ سمجھ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر آپ قانون کا سہارا لیتی ہیں اور قرآن و حدیث کا سہارا لے کر کے ایک بچے، ایک لڑکے کے ماں باپ کو اس سے جدا کرنے کی بات آپ کرتی ہیں، قرآن و حدیث میں تو بہت ساری چیزوں کا پھر تو آپ کو یہ اپنے جو نئے شوق ہیں، کبھی آپ فلاں ہوٹل میں بیٹھ کر کے ڈنر کر رہی ہیں، کبھی فلاں ہوٹل میں، کبھی فلاں شاپنگ مال میں آپ شاپنگ کر رہی ہیں، قرآن کی کون سی آیت کہہ رہی ہے کہ بھئی شاپنگ مال میں جا کے شاپنگ کرایا جائے، بہترین اور قیمتی کپڑے؟ بھئی اگر بات کی جائے تو آپ کا شوہر آپ کو کھلائے پلائے، دستوری کپڑا پہنائے وہ کافی ہے، آپ کا ہر شوق پورا کرنا شوہر کی ذمہ واجب نہیں ہے۔ تو یہ جو قناعت نہیں ہے میری ماں اور بہنوں، عورتوں کے اندر سے قناعت ختم ہو رہی ہے، زندگی میں ذرا سی کمی آئی برداشت کا مادہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے اس دور کی۔ اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے، اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو نکل جاؤ نبی کے گھر سے۔ جبکہ اللہ کے نبی کی بیویوں نے بہت ساری تکلیفوں کو سہائے، چھوٹے چھوٹے کمروں میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی ہے۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں جب مسجد نبوی کو ایکسپینڈ کیا جانے لگا، ایکسپینشن کا کام ہونے لگا، تو ولید نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول کی حجروں کو توڑ دیا جائے، جن کمروں میں اللہ کے نبی کی بیویاں رہا کرتی تھی ان کمروں کو توڑ دیا جائے۔
جب وہ کمرے توڑے جانے لگے، مدینہ کے انصار کی عورتیں اور مدینہ کے انصار کے جو بوڑھے لوگ تھے وہاں کر کے رونے لگے اور کہنے لگے او لوگوں، یہ کمرے کاش کی ان کمروں کو چھوڑ دیا جاتا، ان کے ہیریٹیج بنا کے رکھا جاتا، آنے والی نسلیں دیکھتی محمد رسول اللہ کی بیویوں نے کیسے کمروں میں زندگیاں گزاری ہیں، ان کا لائف سٹائل کیسا تھا، ان کا طرز زندگی کیسا تھا، کاش ان کمروں کو چھوڑ دیا جاتا۔ بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں رسول کی بیویوں نے، اس امت کی فرسٹ لیڈیز نے، اس امت کی سب سے عظیم عورتوں نے زندگی گزاری ہے اپنے ساتھ۔ ان عورتوں نے دو دو مہینہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کھانا نہیں ملا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے دو دو مہینے گزر جاتے تھے، اللہ کے رسول کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور کھا کے اور پانی پی کے محمد رسول اللہ اور آپ کے اہل بیت گزارا کر لیتے تھے۔ ان عورتوں سے کہا جا رہا ہے اے نبی کی بیویوں، اگر تم کو دنیا کی دولت چاہیے تو نکل جاؤ نبی کے گھر سے، تم کو دولت مل جائے گی مگر نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو تم نبی کے ساتھ نیکی کا کام کرتی رہو، اچھائی کا کام کرتی رہو، اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر کے رکھا ہے۔ جب قرآن کی دو آیتیں اتری، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ کے بعد آپ کی جو بیویاں تھیں ان میں سب سے زیادہ محبت آپ حضرت عائشہ سے کرتے تھے، سب سے پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ کہا عائشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور اے عائشہ اس بات کا جواب بہت سوچ سمجھ کے دینا، جلدی نہیں ہے، مجھے سوچ سمجھ کے دینا، ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ حضرت عائشہ کا کان کھڑا ہو گیا، ایسا کون سا میٹر آ گیا، اللہ کے رسول اتنے سیریس ہو کے بات کر رہے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ قرآن کی یہی دو آیتیں نبی نے پڑھ کے سنائی۔ کہا یا عائشہ اللہ تعالیٰ تم کو چوائس دے رہا ہے، دنیا کی دولت اگر چاہیے، دنیا کا عیش و آرام چاہیے تو لے لو، نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، اور اے عائشہ اگر دنیا کی تکلیفیں برداشت کرنے کو تیار ہو، اگر نرم گرم حالات کو سہنے کو تیار ہو، اگر دنیا کی نعمتیں نہیں ملے تب بھی تیار ہو تو نبی کے ساتھ ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ جنت دینے کو تیار ہے۔ اے عائشہ اب تم بتاؤ تمہاری چوائس کیا ہے؟ حضرت عائشہ کا جواب سنو میری پیاری ماں و بہنوں، کیا جواب دیا میری ماں نے، کیا جواب دیا اس امت کی ماں نے، کیا جواب دیا حضرت عائشہ نے؟ کہا اے اللہ کے رسول افی ھذا استانے وبیا، اے اللہ کے رسول کیا اس کے بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینا پڑے گا؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، مجھے کسی سے کوئی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جواب بالکل کلیئر ہے، اخترت اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میری چوائس بالکل کلیئر ہے، مجھے دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے، مجھے دنیا کے کپڑے لتے نہیں چاہیے، مجھے دنیا کا بہترین لائف سٹائل نہیں چاہیے، اے اللہ کے نبی میں جیوں گی آپ کی بیوی بن کے، مروں گی آپ کی بیوی بن کے، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو چنتی ہوں، اس کے رسول کو چنتی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ، اور یہی جواب نبی کی تمام بیویوں نے دیا، اور جب نبی کی تمام بیویوں نے یہ جواب دیا تو پھر اللہ نے ان بیویوں کو یہ مقام دیا کہ قیامت تک وہ نبی کی بیویاں، فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ نبی کی بیویاں اس امت کی مائیں بن گئی، ان کو ماں کا درجہ دیا گیا، اور کوئی امتی کبھی ان سے نکاح نہیں کر سکتا، نبی طلاق نہیں دے سکتے، نبی اپنی بیویوں میں سے کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ تمام پابندیاں اللہ نے لگائی اور نبی کو حکم دیا کہ قیامت اب دنیا میں بھی یہ آپ کی بیویاں ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی بیویاں رہیں گی۔ میرے پیارے میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ کردار جو نبی کی بیویوں نے ادا کیا تھا، یہ کردار اب آپ کو بھی ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات، 22ویں پارے کی شروعات میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو کچھ اور باتیں بھی بتائی، اور ان باتوں میں بھی اگر ہم غور کریں تو عورتوں کے لیے بڑی نصیحت کی بات۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو کسی غیر محرم سے بات کرنے کے ٹائم تمہارے انداز میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ، یہ اللہ اپنے نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے۔ آج کے دور میں ایک عورت موبائل استعمال کر رہی ہے، ایک عورت سوشل میڈیا استعمال کر رہی ہے، ایک عورت فیس بک پر، ایک عورت واٹس ایپ پر ہے،
ایک عورت کہیں کام کر رہی ہے، کسی اسکول میں پڑھا رہی ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہی ہے، اس کے کلیگس ہیں، ان کے ساتھ میسجنگ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، ورک پلیس میں غیر محرم مردوں سے بات کرنا پڑ رہا ہے، وہاں کیا کرے گی وہ عورت؟ بات تو کرنا پڑے گا۔ قرآن کریم کسی غیر محرم عورت سے جب کسی غیر محرم سے عورت کو بات کرنا پڑے تو قرآن کہتا ہے کہ تیرے انداز میں لچک نہیں ہونی چاہیے، تیرا انداز کھڑا ہونا چاہیے، تو اپنے انداز سے کوئی ایسا سگنل نہ دے سامنے والے کو کہ اسے تیرے بارے میں کچھ غلط سوچنے کا موقع ملے۔ فلا تخزان بالقول، خبردار تمہاری آواز میں انداز میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اور فرمایا فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر تم نے اپنی آواز میں لچک پیدا کی تو سامنے والے کے دل میں اگر شہوت کی بیماری ہوئی تو وہ شہوت کا بیمار انسان تمہارے بارے میں کچھ امید پال سکتا ہے۔ اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے میرے بھائی، ہمارے خالق کا کلام، ہمارے رب سے زیادہ ہماری سائیکولوجی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ یہی سے سارے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، زناکاری اور بدکاری کی ساری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایک نرم آواز اور ایک میٹھے لب و لہجے اور ایک محبت بھرے پیغام اور محبت بھرے میسج سے بات چیت ہوتی ہے۔ ایک رانگ نمبر سے آئی ہوئی کال سے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں، سوشل میڈیا کے اس دور میں، میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم آپ کو محتاط رہنے کی تعلیم دے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے خبردار تم کسی کو ایسا کوئی موقع ہی نہ دو کہ وہ تمہارے بارے میں کچھ غلط سوچے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بہت ہی پروفیشنل انداز میں بات کرو، بہت کھری انداز میں بات کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر عزت کے ساتھ رہو۔ تمہاری اصل ذمہ داری گھر ہے، گھر کے باہر جانا پڑے تو جا سکتی ہے، مگر تمہارا ورک پلیس تمہارا گھر ہے، تمہارا دائرہ تمہارا گھر ہے۔ تمہیں ایک اچھی بیوی بننا ہے، ایک اچھی بیٹی بننا ہے، ایک اچھی بہو بننا ہے، ایک اچھی بہن بننا ہے، تمہیں گھر کو سنبھالنا ہے، تمہیں شم محفل نہیں بننا ہے، تمہیں زینت خانہ بننا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم عزت کے ساتھ گھر میں رہا کرو، اور جب گھر کے باہر نکلنا پڑے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تو پہلے کے جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو، جسے دنیا آج فیشن کا نام دیتی ہے۔ بڑے بڑے فلم اسٹاروں کی جوان بیٹیاں دنیا کے کیمرے کے سامنے آدھی ننگی ہو کے گھومتی ہے، باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کے سامنے اس کی بیٹی بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنے کسی مرد کے ساتھ بے حیائی کے ساتھ گھوم رہی ہے، اور بے غیرت باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ ہنس رہا ہے، باپ ٹھاکے لگا رہا ہے، کیونکہ غیرت مر چکی ہے میرے پیارے ساتھی۔ یہ جو دنیا نے فیشن انڈسٹری جس کا نام رکھا ہے، دنیا نے ماڈرنائزیشن جس کا نام رکھا ہے، ننگے پن اور عریانیت اور بے حیائی کو یہ سب نئے نئے ٹائٹل دیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ننگے پن اور عریانیت اور بے حیائی کا ایک ہی نام ہے جاہلیت، کہ کل بھی جاہلیت اور آج بھی جاہلیت ہی ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اے عورتوں دور جاہلیت کی طرح بن سنور کر کے نہ گزرو۔ ارے عورت تو مسجد میں بھی آئے تو قرآن تو وہاں بھی کہتا ہے، اللہ کے نبی تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ مسجد میں بھی عورت آئے تو خوشبو لگا کے آئے۔ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، مگر وہاں بھی اللہ کے نبی نے بڑی سختی سے کہا کہ نہیں، خوشبو لگا کے مسجد میں نہیں آئے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تو تم زکات ادا کرو، وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اے نبی کے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے، تم سے ہر گندگی کو اللہ دور کرنا چاہتا ہے، تم کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اے نبی کی بیویوں، جو تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جو تمہارے گھروں میں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد کیا کرو۔ اور مسلمانوں ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لے کے بتاؤ، کتنے گھروں میں آج قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ رمضان کو چھوڑ دو، باقی 11 مہینوں میں یہ قرآن گھر کی سب سے اونچی الماری میں رکھ دیا جاتا ہے، یہ قرآن ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، انسٹاگرام کے ریلز دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، قرآن کو کون پڑھنے جا رہا ہے؟ نبی کے گھر کا حال یہ ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو یاد کیا کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں،
آج ہمارے گھروں میں قرآن اور حدیث کا درس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ایک ساس اور بہو کے درمیان کبھی قرآن و حدیث کے مسئلے پہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر یہ ڈسکشن نہیں ہو رہا ہے، اگر ہمارے گھروں میں قرآن و حدیث کا درس نہیں ہو رہا ہے، قرآن کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، حدیثوں کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تو یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گھروں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گھر زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ گھر خوبصورت سنگ مرمر اور خوبصورت ٹائلز اور خوبصورت لائٹنگ اور پی او پی اور بہترین جو ہے سیلنگ اور بہترین فرش سے خوبصورت نہیں ہوتے ہیں۔ گھر خوبصورت ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، گھر خوبصورت ہوتے ہیں نمازوں سے، گھر آباد ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ گھر زندہ ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ گھر مردہ ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو زندہ کرتے ہیں یا مردہ کرتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اپنے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو 21ویں پارے کے اخیر میں اور 22ویں پارے کے شروع میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، جو رسول کی بیویوں کو دی گئی ہیں، ان کے واسطے سے کوئی امت کی عورتوں کو دی گئی ہیں، اللہ ہمارے گھر کی عورتوں کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو، ہماری نوجوان بہنوں کو ہر قسم کی بے حیائی سے، ہر قسم کی بدکاری سے اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اب تک ہم نے زندگی میں جو گناہ کیے ہیں، جو غلط کام کیے ہیں، اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اور اس ماہ مبارک کی مبارک راتوں میں اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں اور تو معاف کرنے والا ہے، ہم خطا کار ہیں اور تو درگزر کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ پروردگار، ہمارے ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، اس مبارک مہینے میں ہماری گردنوں کو جہنم کی آگ سے تو آزاد کر دے۔ ہمارے والدین جو زندہ ہیں، اے اللہ ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھ، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں پروردگار ان والدین کی بھی مغفرت فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو روزگار سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے اس پورے ملک میں جہاں پر بھی کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے، جہاں پر بھی اہل ایمان کو ستایا جا رہا ہے، اے اللہ وہاں تو ان کی مدد فرما اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما اور اس ملک کو امن اور چین کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کرو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا طاق راتوں میں تجارت کرنا صحیح ہے؟ یہ کوئی باعث گناہ ہے؟ کیونکہ جمعہ کے بارے میں قرآن میں رب کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم۔ تو کیا طاق راتیں اہم ہیں یا جمعہ اہم ہے؟ لہذا اس معاملے میں ہماری رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ جمعہ کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے، طاق راتوں کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ طاق راتوں میں جو اصل کام ہے وہ ہمیں عبادت کرنا ہے، لیکن ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ طاق راتوں میں ہم تجارت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی، جب حج جیسی عبادت، انسان اپنا گھر چھوڑ کے پردیس گیا ہے، اللہ کا گھر دیکھنے گیا ہے، وہاں خانہ کعبہ کا طواف کرنے گیا ہے، وہاں بھی اللہ نے تجارت کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا، مطلق طور پہ یہ کہنا کہ طاق راتوں میں تجارت نہیں کر سکتے، غلط بات ہے۔ تجارت بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب یہ انسان خود سوچ لے کہ اسے کیسے مینج کرنا ہے۔ اگر انسان طاق راتوں میں پوری رات وہ تجارت ہی کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، قیام اللیل نہیں کر رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ گناہگار ہے، لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ بہت بڑی بھلائی سے اور سعادت سے اور نیکی سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے، کیونکہ جس ایک رات کی عبادت آپ کو 84 سال سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب دلا سکتی ہے، اس بھئی تجارت تو ہمیں سال بھر کرنا ہے، زندگی بھر کرنا ہے، لیکن ان راتوں کو اگر ہم صرف تجارت کرنے میں گنوا رہے ہیں تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا جمعہ کے ساتھ اس طاق راتوں کا کمپیریزن کرنا اور پھر یہ وہ آیت پڑھنا کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو اللہ نے کہا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تجارت بند کر دو، تو یہاں وہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جمعہ کی طرف فرض، جمعہ تو فرض ہے، جمعہ مردوں کے اوپر فرض ہے، طاق راتوں کی عبادت فرض نہیں ہے۔ طاق راتوں کی عبادت ہم گنہگاروں کی اپنے گناہوں کی معافی کا ایک بہترین موقع ہے، ہمارے پاس اللہ کی رحمتوں کو بٹورنے کا ایک موقع ہے، لہذا ان دونوں کا کمپیریزن صحیح نہیں ہے۔ تجارت کر سکتے ہیں مگر تجارت ہی میں طاق راتوں کو گنوا دیا جائے، یہ جائز، یہ مناسب عمل نہیں ہے۔
دوسرا سوال یہ پوچھا اسی میں کہ گلبرگہ میں طاق راتوں ہی میں زیادہ تجارت ہو رہی ہے. یہ صرف گلبرگہ کا نہیں، یہ انٹرنیشنل مصیبت ہے ہر جگہ. وہ آخری اشرے میں بھائی ہمارے جو تاجر لوگ ہوتے ہیں، خاص طور سے کپڑے والے اور جو ہے چپل والے اور سوٹ والے، ان کا بھائی سب سے زیادہ بزنس یہی آخری اشرے میں ہوتا ہے. اور ہماری مائیں بہنیں بھی سب انتظار میں رہتی ہیں کہ آخری اشرا آئے گا. تو میں تو یہی کہوں گا اپنی ماں بہنوں سے کہ بھائی جو شاپنگ آپ کو کرنا ہو پہلے کر لیجئے، آخری 10 دن کو عبادت کے لیے خاص کر دیجئے. اور خاص طور سے طاق راتوں میں آپ جو ہے یہ بازار دیکھیے، بازار بہت اچھی جگہ نہیں ہے. بازار آپ جائیں گے، کچھ زبان کا غلط استعمال بھی ہوگا، کچھ نظروں کا بھی غلط استعمال ہوگا، کچھ نہ کچھ گناہ کے کام ہو جاتے. اسی لیے سب سے بری جگہ روئے زمین پر بازار بہت ضرورت کی جگہ ہے، مگر چونکہ وہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس کو بری جگہ کہا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخری اشرا ہم بازاروں سے دور رہ کر کے اللہ کی عبادت میں. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی آخری اشرے میں اعتکاف کرتے تھے تاکہ آپ مسجد کے اندر رہیں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے. کیا تراویح کی نماز پڑھتے وقت پارا یا قرآن میں دیکھ کر تلاوت کو سنا جا سکتا ہے؟ کیا نماز میں نیند نہیں آنے کے لیے پارا میں دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک سوال آپ اگر یہ پوچھیں گے کہ ایسا کر سکتے ہیں، ایسا جائز ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ ایسا جائز ہے. ایسے دلائل ہمیں ملتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نماز میں ہاتھ میں لے کر کے سننا تو ایک سیکنڈری چیز ہے، ہم تو پڑھا بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کے بارے میں صحیح حدیث ملتی ہے کہ وہ قرآن دیکھ کر کے ان کو تراویح پڑھاتے تھے. تو قرآن میں جب دیکھ کر کے پڑھایا جا سکتا ہے تو سنا بھی جا سکتا ہے. لیکن نیند نہ آئے، نیند کو روکنے کے لیے ہم یہ طریقہ اپنا رہے تو یہ مناسب بات نہیں، کیونکہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف ہم سے زیادہ نیکیوں کے طالب تھے، انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا. آج ہمارے جو تھوک کے بھاؤ یہ کام ہو رہا ہے بعض مساجد میں کہ صاحب لوگ موبائل لے کے قرآن سن رہے ہیں پیچھے، اور دلیل کیا دے رہے ہیں صاحب کہ موبائل نہیں دیکھیں گے، ہم قرآن نہیں دیکھیں گے تو ہم کو نیند آنے لگے گی. تو بھائی آپ اپنی نیند کو تھوڑا کنٹرول کیجیے، دن میں 2-4 گھنٹہ سو لیجیے آپ، اور زیادہ کنسنٹریشن آپ کو چاہیے تو جو پارا تراویح پڑھا جا رہا ہے اس کو 2-4 بار پڑھ کے آئیے. مگر یہ آپ اس کو اگر اپنی کمزوری بنا رہے کہ صاحب ہم پارا دیکھ کے پڑھیں گے تب ہم کنسنٹریٹ کر پائیں گے، تب ہم کو نیند نہیں آئے گی، تو یہ غلط بات ہے. جائز ہے یہ عمل لیکن یہ کوئی بہتر عمل نہیں ہے، اور اس کو عادت بنانا یہ بھی اچھی چیز ہے. کچھ لوگ سعودی کے طریقے سے ایک دن پہلے نماز پڑھ رہے، کیا مطلب؟ اچھا عید کی نماز، یہ بھی اس دور کے بڑے جو ہے خطرناک مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. اور بعض جگہوں پہ تو اللہ معاف کرے 2 دن عید کی نماز بھی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط طریقہ ہے اور عوام الناس کو اس طریقے کے فتنوں میں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. ہمیں اپنے علماء کے ساتھ رہنا چاہیے. احادیث سے جو بات ثابت ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر کے ہمیں روزہ رکھنا ہے، چاند دیکھ کر کے ہمیں روزہ ختم کرنا ہے. اب یہ چاند اپنے علاقے کا جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمارے قریب کا چاند ہے، جو ہمارے جہاں کے مطالعے ایک ہیں، جہاں کی رویت ایک ہے، وہاں کا چاند دیکھ کر کے جو ہمارے دستور چلا آ رہا تھا. جب یہ کیلنڈر اتنا ترقی پر نہیں تھا، سائنس اتنی ترقی پر نہیں تھی، صدیوں سے لوگ ایسے ہی عید مناتے چلے آئے ہیں، روزہ رکھتے چلے آئے ہیں. اگر آج آپ یہ مسئلہ طے کر رہے ہیں کہ صاحب سعودی کے حساب سے چاند ہم روزہ رکھیں گے اور سعودی کے حساب سے عید منائیں گے، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 1200 سال تک لوگوں نے غلط طریقے سے روزہ رکھا، غلط طریقے سے منائی. بھائی جب تک ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں تھی، سعودیہ کے ٹائم سے اور ہمارے ٹائم سے جو فرق ہو تو آپ سمجھ میں آ رہا نا. پہلے کیا، پہلے لوگ روزہ کیسے رکھتے تھے؟ سعودیہ پتہ کر کے تو روزہ رکھتے تھے، لوگ اپنے علاقے کا چاہتے روزہ رکھتے تھے. لہٰذا یہ ایک دن پہلے کا جو مسئلہ ہے یہ مناسب نہیں ہے. اور اس مسئلے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے لیکن جو مضبوط بات ہے، جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ اپنے علاقے کے چاند کا اعتبار ہوگا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اجتماعیت کو مت توڑیے اللہ کے واسطے. کچھ علماء کا اگرچہ یہ موقف ہے کہ ہم پوری دنیا میں ایک چاند کے حساب سے روزہ رکھیں اور ایک چاند کے حساب سے عید منائیں، وہ ایک اسٹینڈ، ایک موقف ہے علماء کا، مگر پریکٹیکلی ابھی اس پر عمل نہیں. جب پوری امت کا اور پوری جماعت کے اوپر عمل ہو جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے. جب آپ کے علماء اور آپ کے ذمہ داران جب اس مسئلے میں جو ان کا موقف ہے اور وہ بھی دلائل کے اعتبار سے، بھائی زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک زیادہ مضبوط ایک کمزور ہے، لیکن جو اجتماعیت والا موقف ہے اس پر آپ عمل کیجئے اور کوئی خلفشار اور کوئی فتنہ مت کھڑا کیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے اختلاف اور انتشار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا
اور الحمدللہ رب العالمین. ہے کوئی اور سوال ہے؟ ختم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.